اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم تم میں سے کون، احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل کے اعتبار سے، وہو اور وہ، العزیز بہت غالب، الغفور بہت بخشنے والا ہے۔ اب ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الذی، اسم موصول جو ہم نے کل بات کی تھی، خلق جس نے پیدا کیا، فعل کے وزن پہ ہے، خلق پیدا کرنا۔ اردو زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے خالق، مخلوق وغیرہ کے طور پہ۔ الموت موت، والحیات اور زندگی، واو کا مطلب اور، الحیات زندگی، موت اور حیات یہ بھی اردو میں بھی لفظ بولے جاتے ہیں۔ لیبلوکم یہ ورڈ نیا ہے۔ لیبلوکم کے روٹ ورڈز ہیں با، لام، واو۔ بلا یبلو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، آزمائش کرنا، امتحان لینا۔ اس میں لام ہے پہلے، پھر یا ہے، پھر روٹ ورڈز ہیں با، لام، واو، اور پھر کم ہے۔ اصل میں لام کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یا وہ، با، لام، واو، بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، کم ضمیر ہے تمہیں، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، تاکہ وہ امتحان لے تمہارا، ایکم۔ اچھا یہ جو ورڈ ہے نا لیبلوکم، یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ابتلا کے لفظ میں۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ آگے ایکم تم میں سے کون۔ اب یہ بھی دو ورڈز ہیں اصل میں، ایو اور کم۔ ایو ہمزہ یا اس کا مطلب ہوتا ہے کون، ایو کون، کم تم میں سے، احسن احسن کے روٹ ورڈز ہیں ہا، سین، نون۔ حسن سے یہ لفظ نکلا ہے۔ حسن جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، حسن کیا ہوتا ہے، خوبصورت ہونا، تو احسن بہت زیادہ خوبصورت ہونا، بہت زیادہ اچھا ہونا۔ احسن مبالغے کا صیغہ ہے، افعل کے وزن پہ ہے، اور اس میں باقی جو ورڈز ہوتے ہیں نا ان سے زیادہ زور پایا جاتا ہے، زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اسی وزن پہ مختلف اور بھی الفاظ ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا بہتر، اور ایک ہوتا ہے سب سے بہتر۔ تو بہتر کے لیے تو حسن ہے خوبصورت، لیکن احسن کا مطلب سب سے زیادہ بہتر۔ اسی طرح جیسے جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، لیکن اجمل سب سے زیادہ خوبصورت۔ اسی طرح صغیر ہوتا ہے چھوٹا، لیکن اصغر سب سے زیادہ چھوٹا۔ اسی طرح کبیر ہوتا ہے بڑا، لیکن اکبر سب سے زیادہ بڑا۔ تو افعال کے وزن پہ جو ورڈز ہوتے ہیں ان میں مبالغہ پایا جاتا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے ایک طرح سے یہ، عملاً عمل کے اعتبار سے۔ عمل بھی اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہو اور وہ، واو اور ہوا وہ ضمیر ہے۔ العزیز طاقتور ہے، غالب ہے، الغفور بخشنے والا ہے۔ العزیز کا جو ورڈ ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں عین، زا، از۔ عربی زبان میں از کے 3 معنی کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی ہے زبردست اور غالب ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ خود غالب ہے، وہ خود زبردست ہے، ہر چیز اسی کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ دوسرا معنی اس کا ہے عزت دینے والا، از سے ہے عزت دینے والا، یعنی عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ عزت دے دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ تیسرا اس کا معنی کیا جاتا ہے بے مثال یا نایاب ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جیسی کوئی اور ذات نہیں، یعنی اللہ کی ذات جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کمالات میں۔ آگے ہے الغفور۔ الغفور بھی اسماء الحسنہ میں سے ہے۔ الغفور میں روٹ ورڈز ہیں غین، فا، را۔ غفر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپا لینا، معاف کر دینا۔ تو کیا مطلب ہو گیا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخشنے والا، اور اس طرح سے گناہوں کو معاف کرنے والا کہ انہیں وہ چھپا دے، ڈھانپ دے، یعنی وہ گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں گویا وہ تھے ہی نہیں۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔
جیسے ہم نے پہلی آیت میں دیکھا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 5 دلیلیں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، جن میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس وجہ سے کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فیصلے کے تحت، اپنی حکمت کے تحت، اپنی تدبیر کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ رینڈملی نہیں کسی کو بھی آ جاتی موت اور کسی کو بھی زندگی بخش دی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کی فنا ہونے والی ہے، تو موت کو بھی موت آ جائے گی قیامت کے دن، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اور زندگی تو ہم دنیا میں ہی دیکھتے ہیں کہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موت کا پہلے ذکر کیا ہے اور پھر زندگی کا، کیونکہ انسان بھی پہلے مرا ہوا ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، ناچیز ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے زندگی بخشتے ہیں، اور پھر وہ دنیا میں اعمال کرتا ہے، دنیا میں زندگی اپنی گزارتا ہے، اور پھر اس کو موت آ جاتی ہے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر اسے زندہ کرے گا۔ موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری جانچ کرے۔ کس بات کا امتحان؟ کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اب امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مشکلیں دے کر ہی آزمایا جائے گا، بلکہ امتحان 2 طرح سے ہوتا ہے، نعمتوں کے ذریعے سے بھی اور مشکلات کے ذریعے سے بھی۔ نعمتیں کون سی؟ جیسے اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، زندگی، اولاد وغیرہ، تو اس میں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر مشکل آ جاتی ہے، کوئی نقصان آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی لاس ہو جاتا ہے ہمارا، کوئی ہم سے ہمارا عزیز بچھڑ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کتنا صبر کرتے ہیں۔ تو اسی بات کی جانچ پڑتال ہوگی، اسی بات کا امتحان ہوتا ہے زندگی میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ والے واقعات ہوتی رہتے ہیں۔ کبھی اس کو خوشخبری مل رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو کوئی بری خبر مل رہی ہوتی ہے، تو ان ساری خبروں میں اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، شکر کرتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے یا نہیں، اپنے حق جو اس کے اوپر فرائض ہیں ان کی پابندی کرتا ہے یا نہیں، اسی بات کی جانچ پڑتال ہوگی کہ تم میں سے کون ہے وہ اپنی سچویشن میں سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا، پھر کون ہے۔ احسن عمل پھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے ویسے تو بہت زیادہ لسٹ دی ہے کہ احسن عمل جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے جامع جو رائے ہے اور سب سے زیادہ اتفاق کرتے ہیں جس پر علماء کرام، اس میں احسن عمل وہ ہے جس میں 2 شرائط پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مخلص طریقے سے کیا گیا ہو، اس میں اخلاص ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، مخلص ہو، اخلاص والا عمل ہو۔ اور دوسری شرط ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو آپ نے کر کے دکھایا، جو آپ نے بولا کہ اس طرح سے یہ عمل کیا جائے، اس طریقے کے عین مطابق اگر ہوگا تو وہ احسن عمل ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جاتی ہو کسی عمل میں، تو وہ پھر احسن عمل کی حد سے نکل جائے گا۔ یعنی احسن عمل کون سا ہو گیا؟ جس میں 2 شرائط پائی جائیں گی۔ کون کون سی؟ پہلی یہ کہ وہ اخلاص والا عمل ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ایکم اکثر عملہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ عمل لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کاؤنٹنگ ہوگی، کہ اعمال گنے جائیں گے کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعمال کا وزن ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ کس نے کس نیت سے، کتنی مشکل سے کون سا عمل کیا تھا، اور اس کا وزن ہوگا ایک تو، اور دوسرا پھر احسن عملہ، اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کون سا عمل اب خوبصورتی میں اور اپنے جتنے بھی اس کے اندر شرائط ہیں ان کے لحاظ سے کون سا عمل زیادہ اچھا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ جیسے ہم بعض اوقات نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف کوانٹٹی ہوتی ہے کہ چلیں جی 20 نفل پڑھنے ہیں، 100 نفل پڑھنے ہیں فار ایگزامپل، اور اس میں ہم کسی بات کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، نہ ہمارے قیام اچھے ہوتے ہیں، نہ ہمارے رکوع اچھے ہوتے ہیں، اور بس ہم گنتی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔
اور دوسری طرف ہے کہ تھوڑا عمل ہے، بے شک 4 رکعتیں آپ پڑھیں، 10 رکعتیں پڑھیں، لیکن اس میں اخلاص ہو، اس میں خوبصورتی ہو، اس کو آپ بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور اس کی ساری شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں گے تو اوبیسلی ان 2 کا وزن 20 سے اور بعض اوقات 100 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے عمل کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال کی کوالٹی دیکھی جائے گی، صرف کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی۔ تو اعمال کی وجہ سے، اعمال کے اعتبار سے کون ہے جو سب سے اچھا ہے، اس بات کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، اس بات کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زندگی اور موت کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ کون عمل اچھا کرے گا، تو پھر امتحان کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس وجہ سے تاکہ انصاف قائم ہو سکے، قیامت کے دن حجت قائم ہو سکے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ ہر شخص کو اختیار دے کر، موقع دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ آگے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غلبے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور غفور ہے۔ عزیز سخت پکڑ رکھنے والا ہے، سخت غلبے والا ہے، زبردست ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے اس کے ایکشنز پہ، اور وہ پکڑے گا کس کو؟ جو عمل اچھے نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ بخشنے والا بھی ہے ساتھ ہی ان لوگوں کو جو اچھے عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات اکٹھی آئی ہیں، وہ العزیز الغفور، کہ وہ غلبے والا بھی ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے۔ وہ پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، پکڑنے پہ قادر ہے، اور اگر وہ معاف کرنا چاہے تو وہ معاف بھی کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس لیے یہ دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ورڈز آئے ہیں تاکہ خوف اور رجا اکٹھے رہیں، یعنی خوف بھی ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے نا، اور امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ تو ایک اور بات بھی ہے جو یہاں پہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام استعمال نہیں ہوا ہے 2 آیات میں بھی، تبارک الذی اور پھر الذی سے آیت سٹارٹ ہوئی، اس وجہ سے کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر کے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ سوچو وہ کون ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ کون ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کون ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، وہ کون ذات ہے جو عزیز بھی ہے اور الغفور بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یہ رستہ سکھاتی ہے سورۃ الملک۔ یہاں تک کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔